بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ بات کریں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ ایک بڑا ہنگامہ برپا ہے ملک میں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور حکومت اپنی پریکٹس میں مصروف ہے۔ آرڈر بھی جو ہے وہ آ گیا ہے کہ جی جسم فروشی کے بعد جو ہے وہ سیاسی جسم فروشی جو ہے اس کو بھی اب عدلیہ نے جو ہے وہ جائز قرار دے دیا ہے۔ پہلے بتا دیا تھا کہ جی کوئی بھی پارٹی کا جو رکن ہوگا وہ منحرف ہو کے کسی دوسری پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ پر قائد اعظم کے خواب کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اب عدلیہ سے جو ہے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ صادر کروا دیا گیا ہے۔ یہ تو رہا ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے آج 77 سال بعد آ کے جو ہے وہ قوم کو بتایا ہے کہ قائد اعظم کا جو ہے وہ خواب تھا کہ آئینی عدالتیں جو ہے وہ بننی چاہیے اور آئینی عدالت کا جو ہے وہ قیام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ خبر سن لیجئے ذرا۔ اور وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹر پر پیغام۔ قائد اعظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا حوالہ جات کے ساتھ ٹویٹر پیغام کہتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی مرتبہ وفاقی آئینی عدالت کی تفصیل 27 اکتوبر 1931 کو لندن میں منعقدہ گول میز کانفرنس میں پیش کی۔ جی تو آپ نے یہ خبر سنی؟ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 77 سال بعد بتایا ہے کہ جی قائد اعظم کا خواب تھا کہ آئینی عدالت جو ہے وہ بننی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شاید ادھوری بات بتائی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تحقیق کری ہے شاید اس میں قائد اعظم نے دن اور تاریخ بھی بتایا ہوگا، موجودہ چیف جسٹس کا نام بھی بتایا ہوگا کہ دیکھو بیٹا بلاول، جب تم یہ قوم کو بتا رہے ہو 77 سال بعد، تو یہ بتانا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور ہوگا، 25 اکتوبر کو اس کے اترنے کا دن ہوگا، 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ کے گھر جانے سے پہلے جو ہے وہ یہ آئینی عدالتیں جو ہیں وہ بننی چاہیے، یہ میرا خواب ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب 1973 کا آئین بنانے والے آپ کے نانا ہیں، اور جب آئین پاکستان لکھا جا رہا تھا، تشکیل دیا جا رہا تھا، بنایا جا رہا تھا، اس وقت آپ کے نانا نے جو ہے وہ قائد اعظم کا یہ خواب جو ہے وہ پورا کیوں نہیں کر دیا؟ 2 مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ ملک کی وزیر اعظم رہی، انہوں نے قائد اعظم کا یہ خواب جو ہے وہ پورا کیوں نہیں کر دیا؟ ایک دفعہ آپ کے والد محترم جناب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت رہے، انہوں نے قائد اعظم کا یہ خواب پورا کیوں نہیں کر دیا؟ آج آپ کو جو ہے یہ خواب قائد اعظم کا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ نظر آ گیا، کیسے یہ تحقیق ہو گئی؟ اچھا چلیں جی، قائد اعظم کے خواب کی اگر آپ نے اتنی ہی فکر ہے تو قائد اعظم کی اور بھی بہت سارے خواب اور خواہشات تھی۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد کراچی کو دارالخلافہ جو ہے وہ بنایا تھا۔ یہ شہر وفاق کے زیر انتظام تھا، ویسے بھی آپ کی حکومت نے، آپ کی پارٹی کی حکومت نے اس کو گاؤں اور دیہات میں تو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ کا مکمل ٹوٹل فیلئر آ گیا ہے۔ تو قائد اعظم نے جو پاکستان بننے کے بعد کراچی کو دارالخلافہ بنایا تھا، اس پہ کب جو ہے وہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ آپ ان کی اس خواہش کو جو ہے وہ کب پورا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے بنائے ہوئے دارالخلافہ کو واپس دارالخلافہ جو ہے وہ مرکز کا، پاکستان کا، وفاق کا کب بنا رہے ہیں؟ یہ کرنے میں جو ہے وہ آپ کو دھرتی ماں بھی یاد آ جائے گی، آپ کو اٹوٹ انگ بھی یاد آ جائے گا، آپ کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کی جو ہے وہ مخالفت بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، آپ کو قوم پرستوں کا جو ہے وہ رونا بھی سامنے آ جائے گا۔ اور قائد اعظم کا یہ خواب، قائد اعظم کا یہ جو اصولی فیصلہ تھا جس کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ بدلا گیا، 47 سے لے کے 59 تک جو ہے کراچی دارالخلافہ رہا ہے۔ اور اب تو کراچی کے شہریوں کا باقاعدہ طور پہ ایک مطالبہ سامنے آنے لگ گیا ہے کہ بھائی آپ کی ایڈمنسٹریشن بالکل ٹوٹل فیلئر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہ کر دیا ہے، اب آپ اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ کہیں اور منتقل کریں، اور خدا را کراچی کا جو معاملہ ہے، کراچی کا جو انتظام ہے وہ وفاق کے حوالے کر دیں۔ پر کراچی کے شہریوں کا اس مطالبے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری بھی ابھی بیٹھ کے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی جب آپ کا یہ خواب ہمارے سامنے آیا قائد اعظم کا، جو آپ نے اس قوم کو نوید سنائی ہے، تو وفاق کے حوالے کرنے میں بھی معاملہ یہ ہے کہ جی یہ تو ساجے کی انڈیا ہے، اور ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ان کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے بغیر آپ نہ کبھی پہلے چلے ہیں نہ کبھی آگے چل سکتے ہیں، بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی
تہذیب کرنے والے محترمہ بے نظیر بھٹو پر ذاتیت پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانے والے جو ہے شاید محترمہ نے سوچا ہوگا کہ میرا بیٹا جوان ہو کے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ میرا حساب لے گا، پر ان کو کیا پتا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ منشی بن جائے گا۔ تو چلے جی، آپ کو یہ تو آپ کا سیاسی معاملہ ہے، آپ کو مبارک ہو، پر کراچی کی بھی اب آپ آواز سنیں کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ قائد اعظم کا جو فیصلہ تھا جو 47 میں انہوں نے کراچی کو وفاقی دارالخلافہ جو ہے کراچی کو بنایا تھا، اس پہ کب بات کر رہے ہیں؟ کراچی کے شہری انتظار کر رہے ہیں، کراچی جو ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو آئینی ترمیم ہے، اس میں جو اس وقت آپ نے یہ بغل بچہ اور جان میں ڈھنڈورے والا کام کیا ہے، تو اب میرا خیال سے 91 92 بھی نہیں ہے، لوگ پی ٹی وی بھی نہیں دیکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ بھی ہیں، اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور محترمہ نے جو ہمیشہ اصولی سیاست کری تھی، اب وہ سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی میں کہیں کوسوں دور ہے، جس کا کوئی شاید تذکرہ بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، تو اسی طرح کے فیصلے، اسی طریقے کی سپورٹس جو ہیں وہ جو ہے سامنے آتی ہیں، اور کراچی کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے، اور باقی دیگر حوالوں سے آپ کے مختلف دور میں مختلف فیصلے جو ہے وہ رہے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ یہاں حلقے کاٹنے کی بات ہوتی ہے، کبھی دیگر کام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کرتی ہے، پر کراچی کو جو ہے ڈیلیور کرنے والا معاملہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں کر رہی۔ تو ایک اس خواب کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے موضوعانہ ایک گزارش بھی ہے، ایک مطالبہ بھی ہے، ایک ریکویسٹ بھی ہے آپ سے کہ جی آپ نے یہ خواب تو بتا دیا، اب ذرا کراچی کو جو ہے وہ آپ بالکل جانشین قائد اعظم بننے کے لیے تیار ہے کراچی میں، اور پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی پوسٹر چلا رہی ہے کہ قائد اعظم کا حقیقی جانشین ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کا حقیقی جانشین، قائد اعظم کا جو پہلا فیصلہ تھا کراچی کے حوالے سے کہ کراچی جو ہے وہ وفاق کی دارالخلافہ رہے گا یا وفاق کے اب زیر انتظام رہے گا، اس کو کب جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے